بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اور 20، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا دونوں میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر ایمان پر زور دیا گیا تھا۔ اسٹارٹ بھی الذین یؤمنون بالغیب، پھر آگے آیت بر میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر انتہا بھی کی گئی ہے وآمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر اسلام پہ زور دیا گیا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔ اسی طرح آگے آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس سے اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بے شک الدین عند اللہ، اللہ کے اللہ کے پاس الاسلام، اسلام ہے۔ دونوں معرفہ ہے، ادھر بھی الف لام ہے ادھر بھی الف لام ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے، اللہ کے ہاں دین صرف کس کا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ اب یہ جو اسلام ہے، دو لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، اسلام اور ایمان۔ ایمان کے معنی، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ اس معنی کر یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، کیونکہ اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ یہ اسلام ہے، نماز پڑھنا یہ اسلام ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام ہے، زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا یہ اسلام ہے۔ اور ایمان یہ جو ساری باتیں ہیں، دل پر اس کا عقیدہ رکھنا کہ بھئی اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور دل سے اس بات کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ اس معنی کر تو دونوں میں تضاد ہے، لیکن قرآن میں یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی، کبھی اسلام ایمان کے معنی میں اور کبھی ایمان اسلام کے معنی میں، یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی ہے گردن جھکانا۔ اب یہ جو اگر اس کا معنی ہے گردن جھکانا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادیان ہیں، وہ سب کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ کہ اللہ کا حکم آیا اور تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اب وہ جو بھی ہے، دل ماننے نہ مانے، جیسے آگے کہ یہ آخر میں یہ جو انکار کر رہے ہیں بغیم بینہم، ضد ہٹ درمی کی وجہ سے، یہاں ضد اور ہٹ درمی والا تصور ہے ہی نہیں، صرف گردن جھکانا۔ اور اسی لیے اسی کا اقرار حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی کلمے میں کرتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس بات کا لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ گویا کہ ساری باتیں کس کی مانی جائے؟ اللہ ہی کی، اور بندہ اس کے سامنے اپنا سر کیا کر دے؟ جھکا دے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین رہا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اسی کا اقرار کرتے رہے ہیں۔ اگلا جملہ منہج، طریقہ، راستہ وہ الگ ہوتا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول، لیکن پہلا والا جملہ لا الہ الا اللہ، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور ما نہیں، اختلف اردو کا لفظ ہے، اختلاف کیا، الذین جنہوں نے، اوتو دی گئی، الکتاب جن کو کتاب نہیں، تورات اور انجیل، تورات اور انجیل، اور آگے ملا کے قرآن۔ اور نہیں اختلاف کیا جنہوں نے، جن کو دی گئی یہ کتاب یعنی تورات اور انجیل، الا
مگر من بعد بعد اس کے ما جاء جو آیا ہم ان کے پاس العلم، یعنی ان کے پاس علم کے آنے کے بعد ان کو پتہ ہے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہے، پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی الامیین، کہ یہ نبی ہوں گے کس کے؟ امیین کے لیے، حرزا للامیین، امیین کے لیے گویا ہے کہ بمنزلہ قلعے کے ہوں گے، ان کو حفاظت دینے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بدخو نہیں ہے، گویا کہ آپ طبیعت کے سخت نہیں ہے، اور ولا غلیظ، بدگو بھی نہیں ہے، گویا کہ جملے بھی آپ سخت بولتے نہیں ہے، ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور و غل کرنے والے بھی نہیں ہے، ولیکن یعفو ویصفح، وہ اس کا مزاج یہ ہے کہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کا مزاج یہ ہے کہ وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، بلکہ برائی کا بدلہ وہ کس کے ساتھ دیتا ہے؟ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے، نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں اور ملک الجبال آیا، حضرت جبریل نے پہلے آگے کہا کہ ملک الجبال آپ اس کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا جو بادشاہ ہے، فرشتہ ہے، وہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر کے ان کو سب کو بیچ میں ملیامیٹ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے امید ہے کہ ان کے جو اولاد ہے ان میں سے لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ اب دیکھو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، تو وہ مختلف نہیں اختلاف کیا، جنہیں دی گئی ہے کتاب الا من بعد، مگر بعد اس کے ما جاءہم العلم، جب آیا ان کے پاس علم، بغین، یہ اردو کا لفظ ہے، باغی، بغاوت، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بینہم، آپس میں گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا یہ تو بنو اسحاق میں چلا آ رہا تھا، یہ بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ یہ تو ہمارا حق ہے اور ہمیں ہمارا حق دے دینا چاہیے، ہمارا حق ہٹا دیا گیا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو یکفر انکار کرے، کفر کرے، بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، سریع جلدی، الحساب حساب لینے والا ہے۔ اور ویسے بھی جب بندہ کسی چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جلدی آنے والی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ زندگی میں آنے کے بعد زندگی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، گویا کہ آپ رحلت کر کے جا رہے ہو، اور کدھر جا رہے ہو؟ آخرت کی طرف کوچ کر کے جا رہے ہو، اور عنقریب اور مرنے کے بعد تو ویسے بھی آخرت آ ہی جاتی ہے۔ تو جو انکار کرے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، فَإِنْ پس ان، اگر حاجو، واو جمع کے لیے، حاج الم تر الی الذی حاج ابراہیم، وہ پیچھے گزرا ہے، اگر وہ جھگڑا کرے، بحث کرے، مناظرہ کرے، کا آپ سے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، اسلمتو، میں نے جھکا دی، دیکھو وہی اسلام لفظ ہے، اسلمتو میں نے جھکا دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، میں نے پہلے بھی بتایا ہے
کہ جسم کے جزء اعظم کو بول کر بسا اوقات پورا جسم مراد لیا جاتا ہے. جیسے تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے تو دونوں ہاتھ ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جزء اعظم ہے، بڑا عضو ہے، لہذا اس جزء اعظم کو بھول کر اس سے پورا جسم مراد لیا گیا. تو یہاں وجہ ہی سے چہرہ نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جسم کہ میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو کے ساتھ ہے. اسلمت میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ، ومن اتبعن اور جس نے تابعداری کی. نی یہ نی نہیں ہے، یہ اصل میں ہے نی میری. اب کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نی ہے؟ ادھر یہ جگہ نہیں ہے زیر کی، یہ زیر بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یا ہے، اور یہ یا کا پیچھے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زیر ہی ہوتا ہے، زیر کے علاوہ. یعنی گویا کہ یہاں زیر کی جگہ ہی نہیں ہے کہ یہاں زیر آ جائے، سوائے اس کے کہ اس کے ادھر جو ہے کیا ہو یا، یہ نی نہ بنا دو اس کو. لیکن چونکہ جگہ یہی ہے اور یا کی جب سمجھ آ رہی ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فصاحت کے خلاف ہے کہ جو چیز سمجھ آ رہی ہو اور آپ بار بار اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. اور قرآن تو ظاہری بات ہے فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار پر ہے. جیسے آپ دیکھ لو قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہاں پر بھی نی ہے، ورنہ تو وہاں پر بھی ہے نی. میں پکارنے والے کے پکار کو کا جواب دیتا ہوں اذا دعا، جب وہ پکارے. نی نہیں ہے، وہ بھی اصل میں ہے نی. لیکن چونکہ یہ کامن ہے کہ یہ جو زیر ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آگے اس کے بعد کیا ہے؟ یا ہی ہے، اور یا کے علاوہ یہاں زیر آ ہی نہیں سکتا. اس لیے وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اب دیکھو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اسلام لایا، گویا کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی اور ساتھ میں ان لوگوں نے بھی جھکا دی جو میرے تابعدار ہے، جنہوں نے میری تابعداری کی. وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے للذین لی کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جنہیں اوتو دی گئی، الکتاب کتاب تورات اور انجیل، والامیین جن کے پاس ابھی تک کوئی کتاب نہیں تھی، یعنی مشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین. اب میں نے تو اپنا کر لیا، میں نے تو اپنی گردن جھکا لی، اللہ کو مان لیا. کیا اسلم اسلام لائے یا گردن جھکا لی تم نے. اسلم کیا تم نے بھی گردن جھکا لی ہے؟ میں نے تو جھکا لی ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا بس ان اگر اسلموا وہ اطاعت اختیار کر لے، گردن جھکا لے، جو بھی معنی کر لے لیکن اس میں اطاعت کے معنی ہو. فَقَدْ اهْتَدَوْا بس تحقیق وہ ہدایت پا لے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تولوا منہ موڑا، جمع کا صیغہ ہے انہوں نے، پیٹ پھیر دیا. فَإِنَّمَا پس صرف عَلَيْكَ آپ پر بلاغ پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ کے ذمہ صرف آپ پیغام پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا، کوئی ہم نے آپ کے اوپر
یہ نہیں کہا کہ آپ زبردستی ان کو مسلمان کر دیں، نہیں، آپ کا کام ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا حکم ہے اس حکم کو ان تک پہنچانا ہے بس. اس کے علاوہ یہ اسلام لاتے یا نہیں لاتے، قطع نظر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس بارے میں غمزدہ ہوتے تھے اور دردی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی ہے. ایک ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن، کتنی دفعہ آپ اس کے دروازے پہ گئے. اور وہ جیسے ایک آتا ہے واقعے میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بارش ہو رہی تھی، آندھی طوفان سب کچھ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. انہوں نے کہا شاید میں جاؤں اور ابو جہل آج مان جائے، کیونکہ آندھی طوفان میں ویسے بھی دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے. تو یہ جب گئے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ابو جہل جب اندر سے اس نے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز سنی تو اس نے دل میں کہا نا آج جو بھی آیا جو بھی مانگے گا میں دے دوں گا، کیوں اس کا مطلب ہے کہ بہت سخت کوئی ضرورت مند آیا ہے، ورنہ تو اس موسم میں کسی کا گھر سے باہر نکلنا ممکن بھی نہیں. لیکن پھر جب وہ باہر آیا اور باہر آ کے اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے. انہوں نے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر کوئی اور چیز چاہیے آپ کو، کوئی ضرورت ہو تو وہ بتا دو، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہو تو یہ میں نے ماننا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن آپ کا کام اللہ گویا کہ تسلی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ذمے صرف تبلیغ کا کام ہے، پہنچانے کا کام ہے. واللہ بصیر، اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد یہ عبد کی جمع ہے، بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، کون دعوت دے رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے، کون اللہ کو مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اسی کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بدلہ بھی دیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی ہے کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ جب آیا ان کے پاس علم. بغیم بینہم، اس کا تعلق اختلاف کے ساتھ ہے کہ اختلاف کس بنیاد پر کیا، یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے آپس میں. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، پر بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، آپ سے لڑے، فقل، آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے جھکا دی اپنی گردن، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور انہوں نے جنہوں نے میری تابعداری کی. وقل، آپ کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور امیین سے، اسلمتم، کیا تم نے بھی گردن جھکا دی ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ جھکا دے گردن، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے پیٹھ موڑ دی، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، صرف آپ پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق